बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फैसला आपका। आज का हमारा मौजू एक तो पहली बात जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का बुरा हाल है और उसके साथ साथ महंगाई में इस कदर इजाफ़ा हो गया है कि अब शायद आम आदमी के बस की बात नहीं रही कि वो गुजारा कर सके जो इस वक्त सूरत हाल है। FATF का मामला तो चल ही रहा है। खुदा ना करे अगर हम ब्लैक लिस्ट में वहाँ पे आते हैं तो हमें और ज़्यादा जो मुआशी मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन दी इकोनॉमिस्ट ने एक जायज़ा रिपोर्ट अपनी जो है उसको शाया किया है पाकिस्तान के हवाले से। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में 2019 के दौरान महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह रुपए की कदर में कमी है। मकानात के किरायों, पानी, बिजली और गैस के नरखों में इजाफे ने भी महंगाई बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। हाउसिंग, पानी, बिजली और गैस के नर्ख में 11.6% और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में 4.5% इजाफा हुआ है। फरवरी के महीने में अफरात ज़र की शरह 56 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। और ये अखबार लिखता है मैगज़ीन कि ज़रूरी पैदावार में कमी खाने पीने की अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफे का बायस बनेगी। ये याद रखें कि अगर ये मज़ीद इजाफे का बायस बनेगी तो जून के अंदर इस हुकूमत को अपना एक नया बजट लेके आना है। हो सकता है तब तक IMF के साथ जो मामलात हैं वो भी तय पा जाएं, तो एक नया बजट इस प्रेशर के साथ आएगा कि उसमें शायद ज़्यादा चीज़ें महंगी होंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा महंगी होंगी। ऑलरेडी पाकिस्तान के अवाम बहुत परेशान हैं और इस मामले से निकलने की कोशिश कोई दिखाई भी नहीं दे रही कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। आज भी शायद एक मीटिंग थी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की, उसके अंदर भी कुछ फैसले होने थे दालें और जो अशिया खुर्द-नोश है उनकी कीमतों में इजाफे के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई इत्तला नहीं हुई। शायद मीटिंग अभी तक जारी हो। बहरहाल उस पर हम ज़रूर अपडेट करेंगे। अगर यही सूरत हाल रहती है तो दूसरी तरफ जो एक पॉलिटिकल गहमा गहमी शुरू हो रही है अपोजिशन पार्टियों की, और कल बिलावल साहब की मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN एक पेज पे हैं। कुछ मिसाक़े जमहूरियत की बात हो रही है, उसमें तोसी की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि और पॉलिटिकल पार्टियों को उसमें शामिल किया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस पर शामिल होगी? और क्या अगर वो नहीं होती तो मौलाना फजलुर रहमान अलग लॉन्ग मार्च लेके निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, और इसी तरह की और बहुत सी यानी अपोजिशन जमातें अपनी अपनी जगह के ऊपर गैदर हो रही हैं, वो इकट्ठे हो रही हैं। क्या ये चैनलाइज हो सकेगा? खुदा न खास्ता अगर मईशत का ये बुरा हाल हुआ तो अवाम को ये चैनलाइज कर सकते हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां, और खास करके अपोजिशन उनको सामने ला सकते हैं। हो सकता है अभी ये फौरी तौर पर ना हो, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में एक सियासी सरगर्मी ज़रूर नज़र आ रही है इस वक्त की सिचुएशन के अंदर। क्या होगा? तीसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है वो पंजाब है। पंजाब की गवर्नेंस तो अपनी जगह पे है ही, उसके ऊपर बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब के अंदर इत्तलात हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी तश्कील पा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के ताल्लुकात नून के साथ बेहतर हो रहे हैं। आज भी चौधरी शुजात साहब की मीटिंग थी। कहा जा रहा है कि शायद वजारत भी मुनस्सिर अली साहब को मिल जाएगी। ये उस प्रेशर की निशानदेही है जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे मौजूद है। कायरा साहब ने भी आजकल एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। मैं चाहती हूँ कि पंजाब के हवाले से जो वो कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। जरा सुनाइएगा। 5-7 वोटों की अक्सरियत से बैठी हुई हुकूमत है जिसके इत्तेहादी इससे नाला हैं, और जिस वक्त अपोजिशन चाहे इकट्ठे होके इनकी हुकूमत का खात्मा हो सकता है। क्या इसके ऊपर वाकई पीपल्स पार्टी और PMLN कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ ये गीदड़ भपकियां हैं? क्या होने जा रहा है एक पेश मंजर आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब अम्मार मसूद साहब। आप इनको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तज्जिया निगार हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जनाब सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली हैं, आप इनको भी सुनते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उज़्मा बुखारी साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जाना माना नाम है और रुकने सूबाई असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा आपकी तशरीफ़ आवरी का। वैसे तो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन अब चूंकि आप अकेले मर्द कोलीग हैं हमारे साथ, तो हम आपसे ही शुरू करते हैं। जेंट्स फर्स्ट हम कहते हैं। बताइए आपको क्या लग रहा है जो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है, अवाम परेशान है, तो क्या आपको लगता है कि ये जाके पॉलिटिकल पार्टियां इसके ऊपर कुछ चैनलाइज कर सकती हैं चीज़ों को आगे जाके?
پہلی بات تو یہ آپ کا بہت شکریہ. 4 معزز خواتین کے درمیان آج میں بیٹھا ہوں اور حال ہی میں انٹرنیشنل ویمن ڈے گزرا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی بینر ہونا چاہیے کہ میرا موزہ کہاں ہے. میرا موزہ یہیں پہ ہے, بے فکر ہے. کھانا خود گرم کرنا ہے. کھانا میں خود گرم کر لوں گا, مجھے کچھ کہیے گا نہیں. جہاں تک آپ سیاسی صورت حال کی بات کر رہی ہیں, یہ جو بلاول بھٹو کی اور نواز شریف کی ملاقات تھی, اس کے 2-3 پہلو ہیں اور یہ امپورٹنٹ ملاقات تھی. اس لیے آج میڈیا کے حلقوں میں بھی اور سیاستدانوں کے درمیان میں بھی یہ آج سارا دن یہ خبر گردش کرتی رہی. اخلاقی پہلو تو اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ہماری روایات ہیں, سماجی بھی, مذہبی بھی, اخلاقی بھی, آپ کو اس کی تیمارداری کے لیے جانا چاہیے. اور بلاول بھٹو کے ذہن میں شاید یہ بات بھی ہوگی کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا تو وہاں پر سب سے پہلے پہنچنے والے سیاستدان نواز شریف صاحب تھے, اور انہوں نے وہاں پر ان کے کارکنوں کو دلاسا دیا ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ بڑی شدید آپس میں سیاسی چپکلش چل رہی تھی. جہاں تک سیاسی پہلو ہے تو یقیناً ہم اسمبلیز میں دیکھتے ہیں پنجاب میں نمبر گیم جو ہے وہ بہت ہی نازک سے مرحلے پہ کھڑا ہے. اگر اتحادی جماعتیں کچھ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں تو اس سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. میری اطلاعات کے مطابق بہت ساری پارٹیز جو ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں اور حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں, ان کی راہ میں ایک چیز مانے ہے, اور وہ رکاوٹ جو ہے ابھی تک انہیں نواز شریف صاحب سے اس بات کی اجازت نہیں ملی. اور نواز شریف صاحب کا میری اطلاعات کے مطابق یہ کہنا ہے کہ اس حکومت کو فی الحال کام کرنے دیا جائے. اگر یہ ووٹ لے کر آئے ہیں اور تو پھر انہیں اپنی پرفارمنس سے, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن میرے خیال ہے پیپلز پارٹی بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ گورنمنٹ ٹاپل کی جائے. فیڈرل گورنمنٹ تو خیر بالکل بھی وہ نہیں, لیکن پنجاب کے اندر قاہرہ صاحب کا سٹیٹمنٹ کا آنا, بہت سارے ابرو جو ہے اٹھے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ آسما کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, ہمارے چیئرمین صاحب, کل گئے تیمارداری کے لیے. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ایک اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے ہمارا کہ ہم بیمار پرسی کریں, لیکن جس طرح کا وہ ریاکٹ کیا حکومتی بینچوں نے اور جو پریشانی کا اظہار ان کی باتوں سے کہ ملاقات کے کوئی معنی نہیں تھا, ملاقات کیوں ہو رہی تھی, جتنا انہوں نے ایک ہائپ خود کریٹ کی اس ملاقات کے ارد گرد. تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی اگر ایسی چیز ہے تو یہ, کیونکہ ان کی پریشانی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے, کیونکہ ان کو اس پہ کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بڑے بڑے وزراء آ کے بیان دے رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ اتحاد زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا, کوئی کہہ رہا ہے, مطلب یہ پریشانی میں خود مبتلا ہو گئے ہیں ابھی. ہاں بالکل, گورنمنٹ کیوں پریشان ہوگی ان کے لیے؟ یہ تو آپ دیکھ لیں آج بیانات اپنے ان کے سب وزیروں کے اٹھا کر دیکھ لیں, اور بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے سارے جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں مکمکا, ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ دونوں پارٹیاں ایک ہیں. یہ تو آپ نے دیکھے نہیں, میں تو ابھی راستے میں دیکھتی ہوئی آ رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ بہت عرصے تک نہیں چلے گا, کوئی اور پریڈکشنز کر رہا ہے, کوئی اور پریڈکشنز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ جب انسان ایک کمزور اس پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر آپ کی پریشانی نیچرلی ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پریشانی اب حکومت کے بینچز پہ یا حکومت کے کیمپس کے اندر نظر آ رہی ہے, جس کو آپ لیٹرری کہتے ہیں نا تشویش کی لہر دوڑ جانا, تو ان کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ تشویش کی میرے خیال ہے عمار صاحب کا اثر ہے, لہر دوڑ گئی ہے. میں اتنی اچھی اردو آپ نے تشویش کی لہر دوڑ گئی, یہ اتنی بھی تشویش کی حکومت وقت ہے اور ووٹوں کی آئی ہوئی حکومت ہے, اتنی تشویش کی کون سی بات ہے ان کے اندر. وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں, ہم نہیں کہتے تھے مساک جمہوریت جو ہے یہ اصل میں ایک ہی ہیں, اور یہ مکمکا جو ہے یہ کرپشن سے بچنے کا مکمکا ہے. شکریہ آسما. پہلی تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو شوق تھا اور جو یہ کہا کرتے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے, مجھے بڑی خوشی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر مجھے بڑا, میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہوتی ہے کہ آج بھی اس ملک کی سیاست کا مرکز نواز شریف ہیں, وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہوں یا جیل سے باہر ہوں. آج بھی تمہاری سیاری سیاست, ہماری تو چلیں اپوزیشن کی ہے سو ہے, حکومت کی بھی ساری سیاست کا مرکز جو ہے وہ نواز شریف ہیں. تو یہ جو ہے یہ بڑی ایک عجیب چیز ہوتی ہے. یہ جو کچھ لوگوں کو شوق چراتا ہے نا, کبھی کبھی کسی کو ختم کر دو, کوئی پولیٹیکل پارٹی ختم کر دو, کوئی لیڈر منظر سے ہٹا دو. لیڈرز نہ بنائے جاتے ہیں نہ منظر سے ہٹائے جاتے ہیں. خدا تعالیٰ کے علاوہ یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا آئے ہیں, آئے نہیں ہیں, وہ لائے گئے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے آسما بی بی.
اور اب تو بہت ساری چیزیں زبان زد عام ہیں. اب تو وہ فارم 45 کی سٹوری بھی سب کے سامنے ہے جس میں 90% جو ہے وہ فارم 45 جو ہیں ان کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جس طرح سے بھر بھر کے لا کے پنجاب میں خاص طور پہ حکومت بنائی گئی, جہانگیر ترین صاحب کے جو ہے وہ جہاز کے اندر لاد کے, اور ان کو کہا گیا خبردار لاہور کا رخ نہیں کرنا اور سیدھے بنی گالا جاؤ اور وہاں جا کے جو ہے وہ جا کے جوائن کرو. تو یہ جس طرح سے یہ لوگ آتے ہیں نا اس طرح سے چلے بھی جایا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اور پنجاب یہ میں گڑبڑ کے ہمیشہ آثار دیکھا ہیں. ہے. اس کا مطلب ہے قاہرہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر گڑبڑ کے آثار ہیں. وہی ایک آدمی ہے جی جن کا نام میاں نواز شریف صاحب ہے, جو عماد مسعود صاحب نے کہا ہمارا بس چلتا تو یہ شاید حکومت جو ہے وہ 2 مہینے نہ گزارتی. جو حالات ہیں اس وقت, جو انریسٹ ہے خود پی ٹی آئی کے اندر پنجاب کے اندر, اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتی. جو 26 لوگ انہوں نے جوائن کرائے تھے نا اس میں 18 نے آفیشلی لیٹر لکھ کے بھیجا عمران خان کو کہ آپ نے ہم سے یہ وعدے کیے تھے, اب ہمارا کیا کرنا ہے, آپ نے ہمیں بتایا جائے تاکہ اپنا اگلا لاہے عمل اختیار کرے. اور وہ سارے ہم سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں. ہم 11 میں 11 نے 26 میں سے 11 نواز شریف صاحب کی ایک 18 تو لیکن میاں صاحب کی یہ کہنا ہے کہ یہ جو تبدیلی کا شوق چرایا تھا کچھ لوگوں کو, اور جو یہ ایک نئے پاکستان کا اور ریاست مدینہ کا جو ایک نعرہ لگایا گیا ہے, ذرا لوگ دیکھ لیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. اور اس کا میں کہہ رہی ہوں کہ زبان زد عام ہے. عام آدمی سے آپ پوچھئے جو حالت ہے عام آدمی کی جینے اس کا جو مہنگائی نے بلوں نے جو حال کیا, اور ابھی مزید ہونا. آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے تھے, جی آئی ایم ایف کے بعد میں اس میں دوبارہ اس ایشو پہ آتی ہوں. گورنمنٹ کو زیادہ وقت ملنا چاہیے. ایک لائٹر نوٹ پہ کہ وہ تبدیلی تو سن رہے تھے لیکن ہم نے تو نعرہ تکبیر ہی بدل کدے ہوئے دیکھا ہے. سوشل میڈیا پہ اس کو ہم نے تکبیر سے تکبر بنا دیا ہے. تو یہ ہے کہ بات کی جائے تو بہتر ہے پہلے بابڈر صاحب کی جان بڑی مشکل سے چھوٹی. میں تو یہ سمجھتی ہوں سلپ آف دا ٹنگ ہی ہوتا ہے, لیکن کم از کم جوش و خطابت میں یہ سارے جو سرکمسٹانسز اپوزیشن بتا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. ابھی تک ہنی مون پیریڈ تھا, دیٹ از اوور. دیکھیں جی, یہ اپوزیشن کا حق بھی ہے, اپوزیشن کا کام بھی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے اکٹھے ہو کے ایک تحریک چلانی ہے, پہلے بھی آل پارٹی کانفرنس کرنی ہے, انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے, یا انہوں نے کوئی اور جوائنٹ اپوزیشن کرنی ہے, یہ ان کا حق ہے اور ان کو کرنا چاہیے. بلکہ میں تو آپ کے پروگرامز میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم 11 سال ہم بھی رہے ہیں. اگر آپ صرف اسمبلی میں آ کے اور آدھے گھنٹے بعد اس کو ڈی ریل کر کے اور کہیں کہ جی مجھے جیل میں کیوں ڈالا, اور وہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں اور آپ واک آؤٹ کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی اپوزیشن ہو جائے گی, وہ نہیں ہونی. اگر ان کے پاس جمہوریت میں پبلک پاور نہیں نہ ہوگی تو یہ جتنا مرضی ٹاک شوز میں آ کے ٹاک کر لیں, یہ کبھی بھی ان کی اپوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی. جمہوریت میں پبلک پاور از آل دا پاور. اسٹریٹ پاور آپ کو لگتا ہے ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا. ہم ان کو نہیں, یہ انہوں نے کیا, پیپلز پارٹی نے جلسے کیے, بالکل کیے, یہ اپنی عوام کے پاس جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جب یوم تاسیس ہوا ان کا اور انہوں نے کہا کہ جی اس پہ ہم نے بہت بڑی تحریک کا پلان بنانا ہے, تو 20 لوگ آئے اور کوئی لیڈر نہیں آیا. آپ نے بھی دکھایا, بریکنگ نیوز ہوئی تو, اور نواز شریف صاحب واپس آئے, اتنا بڑا سانیہ تھا. شہباز شریف صاحب واپس بھاگ گئے مال روڈ سے. تو جب اس قسم کی آپ کی اسٹریٹ پاور ہو, آپ کے لیڈرز فرام دا فرنٹ نہ آئیں, اسحاق ڈار صاحب باہر چلے گئے, وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہیں. باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر جانے دیں, ہم بیمار ہیں, ہم یہ ہیں. تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ پیچھے بیچارے یہ لوگ کھڑے رہ جائیں گے. تو میں ان کو کہہ ہی سکتی ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چلو آپ کو امکان نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اسٹریٹ پاور ہو. میں تو ان کو ریکمینڈ ہی کر سکتی ہوں کہ آپ ایک مینار پاکستان میں جلسہ کر لیں. میں کوئکلی آپ رسپونڈ کر دیں, پھر میں بریک پہ جاؤں. عظما میں صرف جلسہ کیوں نہیں ہوتا؟ 2 جملے کہنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے, ایک سے آپ اندازہ لگا لیجئے خود حکومت کی کہ یہ کتنی پاورفل ہے کہ اگر اپوزیشن نکل جائے تو یہ ہاؤس ہی پورا نہیں کر سکتے, ان کے پاس کورم ہی نہیں ہے.
یہ ہاؤس چلا ہی نہیں سکتے. اس سے ان کی ایک تو اسٹرینتھ کا اندازہ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کون سا 20 لوگ نظر آئے, ہم نے تو ابھی تک کوئی کال ہی نہیں دی. اور ابھی 23 مارچ کو سوشل میڈیا کے والنٹیئرز جو ہیں وہ خود سے کوئی پلان کر رہے ہیں, اور جگہ جگہ پہ پورے ابھی ملک کے اندر جو ہے وہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے. لیکن اس میں آپ کے ایک تنقید تو آ رہی ہے نا کہ بلاول کے جیل جانے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. دنیا دیکھے گی, آپ کی پارٹی نے نہیں کوئی ہل جل کی سر, ہم کنٹینر پہ چڑھیں گے. ہاں لیکن آپ کی پارٹی نے کوئی 23 مارچ پہ کمنٹ کر دے, پھر میں بریک کی بات اچھا چلیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اندر کی بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل کی ملاقات کے بعد پھر آج بھی جو ہے وہ کوٹ لکھپت میں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. مریم صاحبہ کی الگ ہوئی ہے, حمزہ صاحب اور شہباز شریف صاحب کی الگ ہوئی ہے. میاں صاحب سے کیا بلاول کی ملاقات کا پریشر تھا اور کیا بات ہوئی ہوگی, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 23 مارچ کو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ہم شاید کوئی اکٹھے ہوں گے. پی ایم ایل این کیا کر سکتی ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسے آثار نہیں ہے, اور سنا ہے کہ شہباز صاحب آج جو ان کی ملاقات ہوئی وہ بھی اس پریشر کے اوپر کہ اگر بلاول بھٹو جا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہ جائیں, اور اس سے پہلے مریم صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی. یہ 23 مارچ والا اندلیب کی بات کیوں صحیح ہے, جو کہ مجھے بھی صحیح لگتی ہے, کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک بحران اور ایک ہیجان برپا ہو سکتا ہے, لیکن سٹریٹ پاور جو ہے اس کا وہ پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے شاید. دیکھیے آسمہ, یہ جو 23 مارچ والا ایونٹ ہے نا, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے. اگر یہ سکسیسفل ہوتا ہے تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑی بینیفیشل چیز ہوگی, ایک اور ڈیموکریٹک سٹیپ ہوگا اس ملک میں. ہم جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ورکر جو ہے وہ بعض اوقات اس بات سے سخت نالاں ہے کہ انہوں نے ووٹ نواز شریف کے نام پہ دیا, انہوں نے ووٹ مریم نواز کے نام پہ دیا, اور جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اس شدت سے آواز نہیں اٹھا رہے, ہر جگہ اس طرح احتجاج نہیں کر رہے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے, طبی سہولیات کے حوالے سے, ان کی ضمانت کے حوالے سے, جیسا کہ ان کا ورکر چاہتا تھا کہ وہ آواز اٹھائے. 23 مارچ کا جو ایونٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پی ایم ایل این کی پولیٹیکل قیادت اس میں بہت زیادہ انوالو نہیں ہے. یہ صرف سوشل میڈیا کے ورکر ہیں اور کارکن ہیں, ووٹرز ہیں. اگر یہ فرض کریں اینڈ لیٹس ہوپ کہ اگر یہ لیڈرز کے ہوتے ہوئے یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کو ہم نے بات کرتے نہیں سنا. حمزہ شہباز صاحب نے کل پوری تقریر کر دی, انہوں نے ذکر تک نہیں کیا ہے کہ کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو تو کھل کے بولے. بالکل اسی وجہ سے آسمہ یہ بات اہم ہے کہ ووٹر پاکستان کی ہسٹری میں صرف اس کے پاس ایک دن ہوتا تھا ماضی میں, الیکشن ڈے. پہلی دفعہ ووٹر کوشش کر رہا ہے کہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو گائیڈ کرے اور ڈکٹیٹ کرے. یہ بہت اچھی بات ہے. دعا کریں باقی سیاسی جماعتوں میں بھی. بات کر لیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا, پھر میں روبینہ اور پھر اندلیب کے پاس بھی آتی ہوں. کیسے کیا؟ مطلب ہم نے تو کل کرٹیکلی دیکھا ان کی سپیچ کو. ان کی سپیچ تو بڑی ایک مصالحانہ سی اور بڑی ایک مطلب پوری دنیا کی انہوں نے باتیں کی, چین سے لے کے امریکہ تک تعلقات کے اوپر, لیکن جو بات کرنی تھی, جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کے ووٹر, وہ نہیں کی انہوں نے. دل میں کی دل میں کی, ایمان کے آخری درجے. ان کی ریکارڈ پہ آج بھی تقریر موجود ہے, پنجاب اسمبلی کی آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے. بالکل انہوں نے بات کی, اور یہ بات کہنا کہ میاں صاحب کی زندگی سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز صاحب کو اتنی تکلیف یا اتنا کنسرن نہیں ہے جتنا مجھے یا کسی اور کو ہو سکتا ہے, تو یہ نامناسب ہوگا. ہر جگہ پر انہوں نے بات کی, روز وہ ملنے جاتے ہیں اور میاں صاحب کو یہ ریلائز کراتے ہیں کہ ان کو اپنے علاج کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. یہ جو 23 مارچ کا ایک ایونٹ ہے, یہ دیکھیے ہم نے احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کا فیصلہ پھر میاں نواز شریف کو کرنا ہے. اچھا اب یہ بات ہمارے ورکرز جو ہے میں صرف ایک 2 جملے کہہ دوں. یہ ہمارے ورکرز کو جو ان کے اندر غصہ, ایک ایگنی ہے خاص طور پہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے جو تشویش ہے,
اس کا اظہار وہ کر رہے ہیں. سو یہ ان کو اظہار یکجہتی ہے ان کا میاں صاحب کے ساتھ, اور اس کو ہر ایک کا ایک حق ہے, اس میں پارٹی ساتھ ہو یا نہ ہو, آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا پہلے فرق تو نہیں وہ پڑتا. یہ سوشل پارٹی میڈیا پہ کال اپنی نہیں ہے, فرسٹریشن لیکن کا ورکرز اظہار کی کریں. کال اور میں اس کو انڈورس کرتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح ہے. یہ بلاول صاحب نے میثاق جمہوریت کی بات کی, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی فارملائز ہم نے نہیں کیا اس کو, کیسے توسیع کیسے ہوگی, فارملائز کیسے کریں گے, چیز کس پارٹی کو اس کے اندر آپ انوالو کریں گے؟ دیکھیں فارملائز بھی ہو جائے گی, اور ابھی تو شروعات ہے, آہستہ آہستہ یہ سارے مرحلے جو ہیں یہ عبور ہو جائیں گے. آسما کو بہت لیکن جلدی ہے. اصل جو بات ہے نا, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی عظما کی بات سے, کہ آئی تھنک کہ میاں صاحب کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے, اور لیٹ ڈاؤن کرنے میں زیادہ, کیونکہ ورکر کی ول ہے یہ تو, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ورکر چاہتے ہیں, ورکر محبت کرتے ہیں, اور ورکر روڈز پہ آنے کو تیار بھی ہوتے ہیں, لیکن ورکرز کو کوئی لیڈ کر کے لے کر آتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے ایک کمی ضرور دیکھی ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی ایون نیشنل اسمبلی کے اندر, ایون جی بالکل ایسی بات ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیوائیڈ ہے آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے, لیکن جو ہم نے اس کا دیکھا میاں صاحب کی, ایک تو چلیں وہ جب مشرف کا دور تھا تو انڈرسٹینڈیبل تھا کہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے, یا کیونکہ ایک مارشل لا تھا اس میں ایئرپورٹ تک نہیں پہنچنا بہت مشکل تھا. لیکن اس دفعہ جو میاں صاحب کا استقبال جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا, حالانکہ لوگ گھروں پہ نکلے بھی لیکن وہ ایئرپورٹ تک پہنچ نہیں پائے. آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا خلا جو تھا وہ رہ گیا تھا, اور اس کی وجہ سے اس ساری چیز کو بہت نقصان. میثاق جمہوریت پہ میں بات کروں گا جب آپ کے پاس وقت. جی ٹھیک ہے, میثاق جمہوریت کی اب ایک دفعہ پھر بات ہو رہی ہے. میثاق جمہوریت کو یہ کہتے ہیں ایکسٹینڈ کرنا ہے, ہم نے 2 دفعہ دونوں پارٹیوں کو حکومت بھی ملی, وہ تو اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں, لیکن اگر یہ ایکسٹینشن ہوتی ہے پی ٹی آئی اس کے اندر شامل ہوگی؟ دیکھیں جو میثاق جمہوریت ہے نا, اس کا ذکر تبھی آتا ہے جب احتساب ان پہ شروع ہوتا ہے اور اعمال اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوتا ہے. 10 سال نیب تھا, ہم بھی کہتے رہے, مانتے ہیں یہ خود مانتے ہیں کہ نہ نیب برا تھا, نہ کالا قانون تھا, نہ اس کے قوانین برے تھے, نہ اس کے 2 خود سے سلیکٹ کیے ہوئے چیئرمین برے تھے, نہ اس میں کوئی لکونے تھے, نہ کچھ تھے. جیسے ہی کوئی احتساب کی طرف جاتا ہے جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے, سیاسی انتقام شروع ہو جاتا ہے, ساری ان کی وہ جو ہے 18ویں ترمیم خطرے میں آ جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے خود اپنا کریڈیبلٹی اتنی لو کر لیا, اور میثاق جمہوریت کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی پہ چیزیں تھیں خود مانتے ہیں ہم نے نہیں کی. کل یہ روبینہ میرے ساتھ تھی, اور وہ میاں جاوید لطیف بھی میرے ساتھ تھے, انہوں نے خود مانا, کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کرتے, ہمیں مشرف کو بھجوانا پڑا. پہلے کہتے تھے مشرف کو ہم نے نہیں بھیجا, پھر کہتے ہیں مشرف کو بھجوانا پڑتا, ہمارا کوئی حشر ہونا تھا. تو مطلب اگر آپ ڈر کے کہ ہمیں نہ کچھ ہو جائے, مار نہ کھا لیں, یہ لیڈرشپ ہے؟ یہ تو اتنے ڈرپوک اور اتنے سیلف سینٹرڈ, یہ کیا میسج دے رہے ہیں اپنے ورکر کو کہ جی ہم اپنے آپ کو بچا لیں. پچھلی دفعہ ہم جدہ بھاگ گئے تھے آپ سب کو چھوڑ کے, اس دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں لنڈن بھاگ جائیں کسی طرح آپ سب کو چھوڑ کے. یہ لیڈرشپ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈر گئے اگر ہم نہ بھجواتے تو؟ اچھا, اب یہ جو اندلیب نے کہا نا کہ میں 1 منٹ آسما, ایک بات کا جواب دینا ہے مجھے, 1 منٹ. اندلیب بی بی جب ڈنڈے کھا رہی تھی نا بنی گالا کے باہر, عمران خان صاحب باہر ہی نہیں نکلے تھے پوری اس کو کال دے کر. ابھی تو ہم نے کال ہی نہیں دی. اندلیب تھوڑا سا پیشنس رکھیں, جس دن کال آئے گی اس دن دنیا دیکھے گی اور آپ بھی دیکھیں گی. یہ مجھے افسوس ضرور ہے آپ کی لیڈرشپ کے اوپر, وہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جب آپ کو ڈنڈے پڑ رہے تھے اور پولیس پکڑ رہی تھی تب آپ کے لیڈر جو ہیں وہ صرف ورزش کر رہے تھے بنی گالا کے اندر, وہ باہر نہیں نکلے تھے. یہ سب نے دیکھا ہوا ہے. اچھا, تو اس لیے کون کتنا بہادر ہے, جیل میں رہ کے بھی اگلا کہہ رہا ہے کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں, سب نہیں جھکاؤں گا. سو اس لیے یہ رہنے دیں, کون کتنا بہادر ہے. پوری دنیا نے دیکھا گن پوائنٹ کے اوپر سائن نہیں کیا تھا میاں صاحب نے. تو یہ کبھی اپنی تاریخ بھی دیکھیے گا تو پتہ. اچھا, لیکن لنڈن جانے کی جو باتیں ہیں یا علاج کی جو باتیں, ظاہر ہے کہ انفارچونیٹلی اس کے اوپر سیاست ہوئی ہے, حکومت ان کو غلط ہاسپٹلز میں لے کے گئی, یا میاں صاحب نے اب جو احتجاج کیا ہے یہ خطرناک احتجاج ہے. چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ پنجاب کے اندر کیا ہو سکتا ہے. عظما بی بی نے اشارہ دیا ہے کہ ہم وہاں پہ 18 لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں, کیا پی ٹی آئی ان مشکلات کو سامنے رکھے ہوئے کہ نہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मिसाक़े जमहूरियत पे अमार मसूद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, ये मिसाक रिवाइव होगा? क्योंकि ये अपोजिशन में सिर्फ रिवाइव होता है, हाँ। हुकूमतों में शायद नहीं। बिल्कुल सही बात, अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल सही बात की। अंदलीब साहिबा ने जो गुफ्तगू की उसका जवाब मेरे ख्याल में अज़मा बुखारी साहिबा ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकेंगी। लेकिन मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से ये बात कहना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मीसाके जमहूरियत नहीं करेंगे, इनके मसाइल नहीं ख़त्म होंगे। अब दो पार्टियां अपोजिशन में हैं। आपने दुरुस्त कहा कि वो मीसाके जमहूरियत की बात कर रहे हैं। कुछ अरसे के बाद तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा होगा कि उन्हें भी इस मीसाक में शामिल होना चाहिए। दूसरी अपोजिशन पार्टियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ बहरहाल एक सियासी पार्टी है, लोगों ने इनको वोट दिए, ये लोग मुंतखब होकर आए हैं, तो इनको जो इनका जायज़ हक है उस मीसाक में ज़रूर मिलना चाहिए। अगर ये मिसाके मईशत पे तो वो तैयार, क्यों अंदलीब तैयार है ना आप लोग? मिसाके मईशत पे तो तैयार है, कोई उसमें नहीं। अब तो वो कहते हैं कि जी मिसाके जमहूरियत का हिस्सा मिसाके मईशत को बनाया जाए। असल में बात जो कल बात हुई है, जो हमें पता चली है कि जेल में जो बात मईशत का जो हाल है वो मीसाक की हदों से आगे गुजर गया हुआ है और उस पे अब कोई शख्स क्या कर सकता है। लेकिन देखिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए और जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा करने के लिए अगर ये सारी जमातें इकट्ठी होंगी, इससे बेहतर नवीद पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती। लेकिन उस्मा, ये क्या बात हुई कि जब अपोजिशन में होती है जमातें तो उनको सिविलियन बालादस्ती भी नजर आती है, उनको वोट को इज्जत दो जैसी नारे भी लगाने पड़ते हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो फिर वो नजर नहीं आती, वो पार्लियामान की सुप्रीमेसी भी नजर नहीं आती हमें। नहीं आसमा, हमने तो हुकूमत में रहते हुए सिविलियन बालादस्ती की कीमत अदा की है घर जाके, तो ये तो आप ना कहें। और दूसरी बात ये है कि जो मिसाके जमहूरियत की जो बात है, बिल्कुल जो उसका अनफिनिश्ड एजेंडा है उसमें यकीनन हमसे गलती और कोताही हुई, और वो गलती कोताहियाँ ही हम भुगत रहे हैं इस वक्त। इसलिए मैं समझती हूँ कि और मुल्क के बेसिक मफाद में है कि देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनती हैं तो उसमें फायदा है ना, इस मुल्क का फायदा है। उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी है, नून लीग का तो कोई लेना देना नहीं है ना, उनको कोई जाती एजेंडा है। और इसी तरह अगर अकाउंटेबिलिटी खुद इनके अपने पीटीआई के अपने और जो ट्रेडी बेंचेस है वहां से आवाज आती है। अलीम खान क्या कह रहे हैं, वो भी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रोसेस ठीक नहीं है और चेयरमैन नैब के पास अनलिमिटेड इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह देखिए, अब इकोनॉमी एक बहुत बड़ा एजेंडा है पाकिस्तान का, दुरुस्त बात है। और अगर आपको याद हो कि शहबाज शरीफ साहब ने जब पहली तकरीर की थी तो उन्होंने ऑफर किया था गवर्नमेंट को कि हमें एक बैठकर एक चार्टर बनाना चाहिए इकोनॉमी के हवाले से कि मुल्क को आगे कैसे ले जा सकते हैं, जिसका जवाब फिर जिस तरह से मिला वो आपने देखा कि वहाँ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे कहा गया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इसको बिल्कुल मिसाक को शामिल होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करते? यानी गवर्नमेंट के बेंचेस से ऐसी आवाजें आ जाती हैं जिससे कि एक यकजहती, जैसे कुछ दिन पहले थी, पूरी पार्लियामान इकट्ठी थी, अचानक असद उमर साहब ने एक स्पीच कर दी बिलावल साहब की अंग्रेजी के ऊपर और उनके नाम के ऊपर, तो सारी यकजहती हवा हो गई। इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हों। मिसाके मईशत से आगे जमहूरियत तक आपकी पार्टी आने को तैयार है या नहीं? देखिए, सब चीज़ों पे हम तैयार हैं। नेशनल सिक्योरिटी पे, एपीएस पे भी हम सारे इकट्ठे थे, ये जो अभी रिसेंट हुआ है उस पे भी सारे इकट्ठे हैं। इकोनॉमी पे इनके पास अच्छे लोग हैं, हमने कहा है कि जी हम एक इकोनॉमी कॉकस बनाते हैं, अब सारे उसमें आए, हमने दावत भी दी है। फिर नेशनल एक्शन प्लान पे अब जब हम आए हैं और उस पे अमल करें, हम कह रहे हैं जी कि आप हमारे साथी हैं, आप आए ये करें। सिर्फ एक पॉइंट पे हमारा डिफरेंस है और वो पॉइंट इनके लिए वही वाहिद पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि जी आप एहतसाब छोड़ें, आप इसको। और मैं आपको बताऊं, मुझे प्राइवेटली बैठे हुए मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे, वो सारा वक्त ये कहते हैं कि मैडम अपनी उसको समझाएं लीडर को, ये काम छोड़ देना आप एहतसाब का, उसके बाद हम सारे आपके साथ हैं। तो वो ये, और कोई एतराज़ नहीं है। और जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है मैं आपको ठीक कर दूं, मेरे बड़े अच्छे, मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल बैठे हुए हैं यहाँ साहब। आपका इशारा कम से कम मेरी तरफ मैं तो आपके मेरे ख्याल है सारे काबिल लोग बैठे हैं, लेकिन मैं तो आपको पता है फैक्ट्स पे बात करती हूँ। जब आप कंपेयर करते हैं, क्रिकेट में भी 5 ओवरों को 5 ओवरों से कंपेयर करते हैं, आप पीएमएलएन को कंपेयर करें 6 महीने पीटीआई के साथ, ये मैं इसहाक डार के फिगर्स आपको दिखा रही हूँ कि जी
पहले 6 महीने में PMLN जब आई 2013 में, पहले 6 महीने में उन्होंने 8.3% ज्यादा आने के बाद इंक्रीज की इन्फ्लेशन, PTI ने 6.3% ज्यादा इंक्रीज की है, हमने 2.1% कम की है। ये है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो फिगर्स। और अगर ये समझते हैं कि इसहाक डार ने झूठ बोला और फिगर फजिंग की और वो गलत कहा, तो इसहाक डार को बुला ले। अच्छा, ये जो इकोनॉमिस्ट मौका लीजिएगा इस बात का जवाब देने का। अच्छा चलें, फिर मैं रुबीना के पास आऊंगी। जी आप दे दें जवाब, क्योंकि जवाब टाइम कम है। जी पहली तो बात यह है कि इनको तो बना बनाया पाकिस्तान मिला है ना। इनको भूल गया शायद कि जब हमें पाकिस्तान मिला था ना 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, और इस मुल्क में ना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था और ना बिजली थी, ना सनतें चल रही थी, और हमने आके चंदे नहीं मांगे थे, हमने वो अंडा और मुर्गी से शुरू नहीं किया था, ना हमने जो है वो 55 रुपए किलोमीटर पे बात की थी, ना हमने रोना धोना किया था। हमने आकर खामोशी से अपना काम शुरू किया था। और अगर आपको याद हो, हमने आसमा 25 दिन के अंदर अंदर बजट दे दिया था पाकिस्तान का, और हम तैयारी करके आए थे, हम होमवर्क के साथ आए थे। अच्छा। यहाँ आलम यह है कि वजीर आजम को पता नहीं होता, रुपए की कीमत गिर जाती है, उनको बेगम साहबा बताती है कि मुल्क में हालात खराब हैं, और अच्छा। उनको याद दिलाया जाता है कि वो वजीर आजम अच्छा, है। चले। जब इस तरह मुल्क चल रहा होगा अच्छा, ना, लेकिन पंजाब जो है ठीक वो है। आप ट्रेन जो अभी ट्रेन नहीं है उनको आप जो है वो और ट्रेन पे पंजाब, भेज देते ये हैं। पंजाब की तो 12 बार-बार करोड़ का बात हो सूबा रही है। आप ट्रेन पे चढ़ा देते हैं तो क्या होगा इस सूबे का? पंजाब की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन KPK की आप बात कर रही थी कि शायद वहां पे भी हालात ऐसे, मगर ये काम अपोजिशन के उठाने के, अगर हुकूमत कौन सी ऐसी असेंबली के सेशन में हमने देखा है कि किसी ने कहा हो कि जी BRT के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करें? बहुत गुफ्तगू होती है, बहुत बातचीत की जाती है, लेकिन क्योंकि मसाइल का इतना बड़ा एक अंबार है और डिस्कशन हर चीज़ पे होता है, ये तो मैं समझती हूँ मीडिया की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो सिर्फ हाईलाइट इश्यूज को करते हैं। पंजाब में जहाँ के फेयर सियासी जमातों की कोई जिम्मेदारी हम नहीं भी बनती। हाँ उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ तो फिर आप बनते हैं ना। तो इनकी ये बात तो ठीक है कि चले पंजाब में तो उनको 6-8 माह हुए आए हुए, लेकिन जहाँ इन्होंने इनका 7वां साल है अभी, वहाँ की भी तो खबर लें जाके 7 साल में वहाँ पे क्या अकम्प्लिश किया गया और क्या नहीं किया गया। लोगों ने तो वोट फिर भी उनको दिया है ना वहाँ पे, तो चले वोट तो वो मिला एक अलग सब्जेक्ट है, वोट किसने किसको दिया जैसे था। सिंध के अंदर लोगों ने दिया, पाकिस्तान में दिया है वहीं वहां भी दिया है। बिल्कुल उसको रहने देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें मैं अंदलीब की बात से ये मुत्तफिक नहीं हूँ कि इनको लोग कहते हैं कि आप एहतसाब छोड़ दें तो हम आपके साथ हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम एहतसाब को कभी भी रोकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो, फेयर हो। हम ये कह रहे हैं कि फेयर अकाउंटेबिलिटी हो। ये किसी ने कभी नहीं कहा कि आप इसको बिल्कुल बंद कर दें। अगर ऐसा होना होता तो हमारे पास जब हुकूमत थी तो हम ये खुद खत्म कर देते सब कुछ, लेकिन चूंकि अकाउंटेबिलिटी होनी